السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد قاسم، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایم کیو باس۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ کو ہم نے بتایا تھا پہلی ویڈیو میں ترکوں کے آباء و اجداد، ان کا اصلی وطن اور وہ کہاں سے آئے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی ویڈیو میں سلطنت سلجوقی کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ پوری سلطنت عثمانیہ کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن یہ بہت بڑا لمبا پیریڈ ہے۔ انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا مشکل ہے، انشاءاللہ کریں گے تو ہو جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو واچ پوری کیا کریں تاکہ آپ کو سمجھ لگے، پتہ چلے اسلام کیسے پھیلا، ٹھیک ہے، اور سلطنت عثمانیہ کیسے بنی۔ انشاءاللہ پوری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن یہ بہت بڑی لمبی تاریخ ہے۔ چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کوشش کروں گا جو میرے دماغ میں یا جو مجھے پتہ چلا، جو انفارمیشن میرے پاس ہوئی صحیح وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ عربی اسلامی مشرق میں رونما ہونے والے واقعات کے سٹیج پر سلجوقیوں کے ظہور کے ان علاقوں کی سیاسی تبدیلی پر بہت گہرے اثرات پڑے، جن کو ایک طرف عباسی خلفاء اپنی قلمرو میں شامل رکھنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف شیعوں کی فاطمی خلافت اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایسے حالات میں سلجوقیوں نے ایک بہت بڑی ترکی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 5ویں صدی ہجری بمطابق 11ویں صدی عیسوی میں سامنے آئی۔ یہ سلطنت خراسان، ماوراء النہر، ایران، عراق، بلد شام اور ایشیا کوچک کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس سلطنت کا مستقر پہلے ایران کا شہر ہے اور بعد میں عراق کا شہر بغداد قرار پایا۔ اسی دوران خراسان، ماوراء النہر، کرمان، بلد شام، سلجاقہ شام اور ایشیا کوچک سلجاقہ روم میں کئی چھوٹی چھوٹی سلجوقی سلطنتیں مارد وجود میں آئیں۔ یہ تمام سلطنتیں ایران اور عراق میں سلجوقی سلطان کے تابع تھی۔ سلجوقیوں نے بغداد کی عباسی خلافت اور اس کے مذہب اہل السنت و جماعت کی خوب مدد کی۔ یہ سلطنت ایک طرف ایران و عراق میں شیعہ گوئی اور دوسری طرف مصر و شام میں عبیدی فاطمی اثرات و نفوذ کے درمیان میں گھری زوال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سلجوقیوں نے گوئی اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور عبیدی فاطمی خلافت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سلجوقی سردار طغرل بیگ نے 447 ہجری میں بغداد کے اندر گوئی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، تمام شورشوں پر قابو پا لیا۔ مساجد کے دروازوں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ کے سب وشتم پر مبنی طریقے مٹا دی اور افزیوں کے شیخ ابو عبداللہ الجلاب کو رفض میں غلوں کی وجہ سے قتل کر دیا۔ گوئی شیعہ نفوذ بغداد اور عباسی خلیفہ پر چھا چکا تھا۔ جب سلجوقیوں نے بغداد سے دولت گوئی کا خاتمہ کر دیا اور سلطان طغرل بیگ عباسی خلافت کے دارالحکومت میں داخل ہوئے تو خلیفہ قائم بمر اللہ نے ان کا شاندار استقبال کیا، انہیں نہایت قیمتی خلعات عطا کی، اپنے پاس بٹھایا اور بڑے معزز القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب سلطان رکن الدین
تغرل بیگ ہے۔ اس کے علاوہ عباسی خلیفہ نے یہ حکم صادر کیا کہ سلطان تغرل بیگ کا نام سکوں پر کنندہ کیا جائے۔ بغداد کی مسجدوں میں اس کے نام کا خطبہ پڑھایا جائے اور اس کے حق میں جمعہ و عیدین کی نمازوں میں دعا کی جائے۔ خلیفہ کی اس قدر افزائی کی وجہ سے سلجوکیوں کو پوری اسلامی دنیا میں بے پناہ قدر و منزلت حاصل ہوئی اور وہ بغداد میں بوئیوں کی جگہ سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ عباسی خلیفہ اب ان کے ہر مشورے کو طیب حاضر قبول کرتا تھا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ تغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا، بڑا ذہین، کمال، شجاعت، دیندار، نیک اور عدل گستر تھا۔ انہی خصائل حمیدہ کی وجہ سے اس کی حمایت میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس نے ایک نہایت ہی طاقتور لشکر تیار کر لیا۔ تغرل بیگ نے کوشش کی کہ تمام سلجوقی ترک متحد رہیں اور اسلام کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیں۔ خلیفہ قائم بامر اللہ نے سلجوقی سلطنت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی خاطر تغرل بیگ کے بڑے بھائی جعفری بیگ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ شادی 448 ہجری بمطابق 1059 میں ہوئی۔ پھر شعبان 454 ہجری بمطابق 1062 میں تغرل بیگ کی شادی خلیفہ عباسی قائم بامر اللہ کی بیٹی سے ہوئی، لیکن اس کے بعد تغرل بیگ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ 8 رمضان المبارک 454 ہجری بمطابق 1062 کو، یعنی صرف ایک ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت تغرل بیگ کی عمر 70 سال تھی۔ اپنی وفات سے پہلے تغرل بیگ خراسان، ایران اور عراق کے شمال مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوقی اقتدار اور غلبے کا کام مکمل کر چکے تھے۔ ناظرین، سلطان محمد علی پرسلان بہادر شیر علی پرسلان نے اپنے چچا تغرل بیگ کی وفات کے بعد زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی۔ اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن علی پرسلان نے ان تنازعات پر بر وقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ علی پرسلان اپنے مرحوم چچا تغرل بیگ کی طرح ایک نہایت معتبر، تجربہ کار لیڈر اور جرأت مند شخصیت کا مالک، مخلص قائد تھا۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانش مندانہ پالیسی اختیار کی، جو علاقے سلجوقی سلطنت کی زیر نگیں تھے۔ پہلے ان کا استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان علی پرسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنی پڑوسی مسیح سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی قلم رو میں شامل ہوں۔ دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روح ہی وہ واحد عامل تھا جس کی بدولت علی پرسلان کو شاندار کامیابیاں نصیب ہوئیں اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا۔ سلجوقی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیح علاقوں میں اسلام کی اشاعت و ترجیح کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور دولت بازنطینیہ کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرا دیا۔
علی پر السلام اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال کے عرصے تک اپنی مملکت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورت حال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ ان کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا، سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیح علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفاء اور سلجوقی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ علی پر السلام نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک ہی بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جورجیا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ علی پر السلام کے آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقے پر یورش کے حلب میں مرداسی حاکم تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد 414 ہجری بمطابق 1023 میں صالح بن مرداس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ علی پر السلام نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرما روا محمود بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس حکومت کے احکام کا پابند کرے۔ اس کے بعد علی پر السلام نے ایک ترکی نژاد قائد اتنسز بن اوق خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے، لیکن اسکلان پر قبضہ نہ ہو سکا، جسے مصری حدود میں داخلے کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلجوقی کے مرکز کے قریب ہو گئے۔ 426 میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد سلطان علی پر السلام کے دربار میں پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ القائم پاشا اور سلطان علی پر السلام کے نام کا خطبہ دے رہا ہے اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کی بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ قاصد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ شریف میں آئندہ اعلی خیر العمل کے الفاظ اور دوسرے شیعی الفاظ اذان میں نہیں دہرائے جائیں گے۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی، 30,000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے اور کہلاتا بھیجا کہ اگر گورنر مدینہ ایسا کرے گا تو اس کی خدمت میں 20,000 دینار پیش کیے جائیں گے۔ علی پر السلام کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس ڈیوجیس کو آتش زیرپا کر دیا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا۔ سو اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوقیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوقی فوجیوں میں کئی خون ریز مارکے ہوئے۔ مالازکرد کا مارکہ ان سب میں سے زیادہ اہم ہے، جو 463 ہجری بمطابق اگست 1070 کو برپا ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں اور اس مارکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑ کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے
ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ ڈومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھی۔ اس لشکر میں 3500 بطریق بھی شریک تھے اور ہر بطریق کے ساتھ 2 لاکھ گھوڑ سوار تھے۔ 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جنگ جو اس کے علاوہ تھے جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ 1 لاکھ نقب لگانے والے، 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 1000 روز جاری، 400 بیل گاڑیوں جن پر فوجوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینیں، منجیقیں، کلاشکن آلات لدے ہوئے تھے، اور منجیقوں میں ایک منجیق ایسی بھی تھی جس کو 1200 آدمی چلاتے تھے۔ ناظرین، یہ منجیق یہ ہوتی ہے جو پہلے دور میں جنگیں ہوتی تھی نا، تو اس میں وہ منجیق اختیار کرتے تھے، اس کے اندر ایک گولا رکھتے تھے اور اس کو نیچے کھینچتے تھے، پھر اس تلوار سے اس کی رسی کاٹ کر وہ گولا پھینکتے تھے اور وہ گولا تباہی کا سبب بنتا تھا۔ یہ اس منجیق کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے دور میں ایسی جیسے توپیں تیار کرتے تھے نا، وہ یہ توپیں ہیں۔ اور ایک ایسی منجیق ہے، یعنی کہ ایک ایسی توپ تھی جسے 1200 آدمی چلاتے تھے۔ تو ناظرین، ڈومانوس خدا اس کا ستیہ ناش کرے، یہ سب لاؤ لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا۔ اس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریقوں کو جگیر میں دینے کا اعلان کر دیا، حتیٰ کہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ یک بار حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے اور تقدیر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی۔ سلطان علی پرسلان اور رومی فوجوں کا آمنا سامنا الضحیٰ کے مقام پر بدھ کے روز ہوا۔ ذی القعدہ کے مہینے کے ابھی 5 دن باقی تھے۔ رومی فوج کی کثرت تعداد کو دیکھ کر علی پرسلان کچھ پریشان ہوا، لیکن فقیہ ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری، یہ حنفی بزرگ تھے، انہوں نے اس کو حوصلہ دیا اور کہا، سلطان محترم، جمعہ شریف کے روز جب خطبہ جمعہ کے خطبے پڑھ رہے ہوں گے اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، عین اس وقت دشمن پر حملہ کر دیں۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کے طفیل سلطان کو فتح عطا فرمائے گا۔ جب وہ یہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو علی پرسلان اپنے گھوڑے سے اترا، زمین پر سر رکھ کر اور اپنی پیشانی کو خاک آلودہ کر کے بارگاہ خداوندی میں فتح و نصرت کے لیے ملتجی ہوا۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سروں کو جھکا دیا۔ مسلم سپاہ نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ رومی بادشاہ اور سپاہ سالار فوج ڈومانوس گرفتار ہوا۔ اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا۔ جب شاہ روم کو سلطان علی پرسلان کے حضور پیش کیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے 3 کوڑے مارے اور پوچھا، اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ ڈومانوس نے کہا، میں تم سے
انتہائی برا سلوک کرتا۔ علی پرسلان نے کہا، میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ ڈومانوس بولا، تو یا تو مجھے قتل کر دے گا یا اپنے ملک میں میری تشریح کرے گا، یا معاف کر دے گا یا فدیہ لے کر رہا کر دے گا۔ علی پرسلان نے کہا، میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھ کو معاف کر دوں اور فدیہ لے کر چھوڑ دوں۔ لہذا سلطان نے اس سے 15 لاکھ اشرفیاں فدیہ لے کر اسے آزاد کر دیا۔ جب ڈومانوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا۔ وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا، زمین بوس ہوا، تعظیم بجا لایا۔ سلطان نے از راہ عنایت 10,000 دینار فدیہ سے چھوڑ دیے تاکہ وہ ان سے زادرہ خرید سکے۔ خود اس کی پیشوائی کے لیے دور تک چلا، گرفتار شدہ بطریقوں کی ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کرے۔ ان تمام نوازشات کے علاوہ وہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی ان کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اس محافظ دستے کے پاس ایک جھنڈا تھا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ علی پرسلان کا ایک مختصر سے لشکر جس کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی، اس کی مدد سے شہنشاہ روم ڈومانوس کے 1 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل بہت بڑا لشکر، جس کو شکست فاش سے دوچار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایشیا کوچک کے اکثر علاقوں میں رومی شہنشاہیت کی چولیں ہل گئیں۔ یہی وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہیت کے ستون اور بنیادیں خیال کیے جاتے تھے۔ سلجوکیوں کی اس شاندار فتح نے بازنطینی حکومت کو ان علاقوں میں بالتدریج کمزور کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا۔ علی پرسلان ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ فتح کے مادی اور معنوی ہر 2 اسباب سے استفادہ کرتا تھا۔ علماء اسلام کی ہم نشینی سے بہرہ ہوتا، ان کی نصیحتوں کو گوش ہوش سے سنتا اور ان پر عمل کرتا۔ کیا ہی خوب نصیحت تھی جو عالم ربانی ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری حنفی نے کی۔ مارکہ مالازکرد جس کا ابھی ذکر ہوا ہے، میں جب علی پرسلان رومی فوج کی کثرت دیکھ کر پریشان ہوا تو اس صوفی منش عالم نے اس کی دھارس بندھائی اور کہا، سلطان اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، اور اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ بروز جمعہ جب خطبہ اسلام ممبروں پر آپ کے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعا کر رہے ہوں تو عین اس وقت جنگ کا آغاز فرمائیے۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کی لاج رکھے گا اور آپ فتح یاب ہوں گے۔ جب وہ گھڑی آئی تو سلطان نے جمعے کی نماز پڑھائی اور اس پر رکعت طاری ہو گئی۔ دھاڑے مار کر رویا، فوج کی بھی ہجکی بند گئی۔
پورے لشکر نے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ جب سلطان نماز سے فارغ ہوا تو فوج سے مخاطب ہوا، جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میں نہ تمہیں روکتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ، تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ لیکن میں اس رومی سپاہ سے تنہا بھی لڑوں گا۔ یہ کہہ کر تیر کمان پھینک دی، اپنے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی دم باندھی، جنگی سامان زیب تن کیا، تلوار بے نیام کی اور ایک آہ سرد بھر کر بولا، اگر میں میدان جہاد میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ واقعہ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسلام کا یہ بطل، جلیل اور عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا سن وصال 10 ربیع الاول 465 بمطابق 1072 ہے۔ آپ مرد کے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جان نشین چھوڑ گئے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں، ٹھیک ہے؟ لائک، سبسکرائب، کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں اظہار کیا کریں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔